اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صاحب صدر، حاضرین محتشم اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن کو پرواز سخن بنانا ہے وہ ہے ایک جھٹکے میں توڑ دوں گا زنجیریں غلامی کی۔ علی وقار، میرا آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے الفاظ کی فصاحت و بلاغت سے نہیں بلکہ جذبے کی سچائی سے، لہجے کی فراوانی سے، لہجے کی سچائی سے اور خلوص کی فراوانی سے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج بتا 14 اگست سن 1947 جس دن ایک آزاد اسلامی سلطنت پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھری، یہ دن صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہمیت والا دن تھا کہ جس دن ریاست مدینہ کے بعد دوسری نظریاتی ریاست نے اپنے وجود کا لوہا منوایا۔ شاید دنیا کے لیے صرف 14 اگست کا ایک دن اہم ہو، لیکن علی وقار ہمارے لیے تو وہ تاریخ بھی اہم ہے کہ جس کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کی سرخ سیاہی سے رقم کیا تھا۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا۔ پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو کھولا جائے تو پاکستان کی تاریخ کے اوراق نوجوانوں کے خون سے لبریز نظر آتے ہیں۔ ماؤں کی فریادیں، بہنوں کی سسکیاں، بیواؤں کی آزاریاں اور بزرگان کی پرخلوص دعاؤں پر معمور ہے یہ پاکستان کی تاریخ۔ اور ہمیں وہ وقت بھولا نہیں جب ہم تنزلی کے دلدل میں پڑے محوے کعبے خرگوش تھے، ایک طرف ہم پر عیار انگریز ظلم کر رہے تھے تو کمی کوئی ہندوؤں نے بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن ان مظالم کو سہنے کے باوجود ہم خاموش تھے۔ تو اس وقت علامہ اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ لیکن سامنے گرامی کب سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں کیا یہ وہی مقام آزادی ہے؟ کیا یہ وہی مقام آزادی ہے کہ جس کے لیے نوجوانوں نے گردنیں کٹا دی، ماؤں کے لگتے جگر مار دیے گئے، ہمارے بزرگان نے گھر بار لٹا دیے، عزتوں کی نیلامی ہوئی تو صدر علی وقار نہیں۔ آج ہم وہ مقام چھوڑ چکے ہیں، ہم نے ان کی تمام قربانیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان 1971 میں کبھی دو لفظ ہی نہ ہوتا، کبھی دو لفظ نہ ہوتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور آخر میں یہ عہد کرتا ہوں، میں نیا عزم لے کر آیا ہوں، میں نیا ارادہ لے کر آیا ہوں، اور میں آج اپنے بزرگان سے عہد کرتا ہوں، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ پرکھوں کے لہو سے سینچے ہوئے اس شجرے پار کی جڑیں کسی کو کاٹنے کی اجازت نہ دوں گا۔ میں اس جذبہ کو نئی زندگی بخشوں گا کہ جس نے پاکستان اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکے چنے چبائے۔ اور علی وقار، میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد بن قاسم کی غیرت بنوں گا، میں طارق بن زیاد کی دلیری دکھاؤں گا، میں سلطان فتح علی ٹیپو کی ہمت دکھاؤں گا، اور میں صلاح الدین ایوبی کا کردار اپناؤں گا۔ اور میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں غلامی کی ہر قسم سے ٹکرا جاؤں گا، خواہ اس کا تعلق ذہن سے ہو، دماغ سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو، میں ہر غلامی کی زنجیر کو کاٹ کے رکھ دوں گا، کیونکہ مجھے اپنے شاعر مشرق کا وہ پیغام بھولا نہیں کہ محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز تڑپنا۔ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدور، وہ بندہ اخلاق ہے، وہ خواجہ اخلاق، ہمارے